اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند الاسلام، یعنی اللہ کے نزدیک صرف وہی دین قابل قبول ہے جو اسلام کہلاتا ہے۔ اسلام کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ امام میں ابن کثیر فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کی تعلیم کا خلاصہ ہی یہی اسلام تھا، یعنی اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک حدیث بخاری کی کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے دین اسلام چھوڑا اس کا انجام شدید ہوگا۔ اب اگلا حصہ ہے اس آیت کا کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب اختلاف کیا اس کتاب کے اندر، تو وہ اختلاف کرنے والے کیونکہ پہلے سے موجود تھے اور ان لوگوں کے پاس یہ انفارمیشن آ چکی تھی کہ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہر ہونا ہے اور اس کے بعد وہ کتاب آئے گی اور پھر معاملات آگے چلیں گے، تو تمام چیزیں ان کے پاس موجود تھیں، اس کے باوجود انہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ تو یہود و نصارہ نے اللہ کی واضح ہدایت کے باوجود اختلاف کیا۔ اس کی وجہ جو تھی صرف حسد، ضد اور اپنی دنیاوی مفادات تھے۔ اگر ہم اس چیز کو ایسے دیکھیں کہ یہ معاملات آج بھی ہم اپنے اندر پاتے ہیں، آج بھی ہم لوگ اپنے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے معاملات، اپنے مفادات اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی ہم دین کی پیروی کی طرف نہیں جاتے، ہم اپنے معاملات کو فالو کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ دنیاوی طور پہ ہم اسی طرح سے عمل کر رہے ہیں۔ علم کی آمد کے بعد جب ان کے پاس کوئی عذر رہا ہی نہیں تھا، یہود و نصارہ کے پاس جو اس وقت تھا، تو ان کا اختلاف جو ہے نا وہ صرف اور صرف ہٹ دھرمی تھی، جو اگلی حصے میں آ رہا ہے کہ بغیم بینہم، انہوں نے بغ کیا، بغی یعنی ضد و حسد۔ یہ اختلاف نہیں تھا، یہ جہالت کی بنیاد پر تھا، یعنی وہ سچائی کی تلاش پر نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف ضد اور حسد تھا۔ تو ابن ماجہ میں کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ظلم، ضد اور حسد، اس سے بچو، یہی چیز تم سے پہلے قوموں کو ہلاک کر چکی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرے، اگلا حصہ ہے اس کا چوتھا حصہ ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خبردار فرما رہے ہیں کہ جو حق واضح ہونے کے بعد بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی تھا جو اس وقت موجود تھے، اور آج کے لیے بھی ہے ہمارے لیے، کہ جو حق واضح ہونے کے بعد بھی انکار کرتے ہیں۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ ہمیں پتہ ہے آیات کا انکار کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آیات کے انکار کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ان احکامات کو ایسے نہیں مان رہے، ہم عملاً بھی نہیں مان رہے۔ تو جب ہم عملاً اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں دین سے، تو پھر یہ چیزیں الگ ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت جلد ہے، بہت تیزی سے حساب فرماتا ہے اور بہت عدل کے ساتھ انصاف فرماتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں سمجھ میں کیا آیا کہ یعنی اس آیت کے پہلے حصے میں کہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی قبول دین ہے، مقبول دین ہے۔ دین زندگی گزارنے کا ضابطۂ حیات ہے، جس میں ہمیں عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق اور سیاست اور قانون، یہ تمام چیزیں مل کر جو ہے وہ ایک اس کے جو بنیادی پہلو ہیں ان کو یکجا ہو کر یہ دین کو بناتے ہیں۔ اگر ہم ان معاملات کو تمام کے تمام کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے ہوئے گزارتے ہیں، ان تمام معاملات سے گزرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سمجھے کہ ہاں ہم دین پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اس ضابطہ دنیا کا جو ضابطہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے حیات کا، کہ اس ضابطے پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔